اگر یسوع المسیح خدا ہے تو اس بات کا جواب کون دے گا؟ اس سوال کا جواب کون دے گا کہ یسوع مسیح بار بار یہ کہتا ہے کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، باپ کی طرف سے حکم ملا ہے اور میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر سارا اختیار باپ کی طرف سے ہے تو یسوع المسیح خدا کیسے ہوا؟ کیا یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یسوع المسیح خدا نہیں ہے اور وہ صرف ایک نبی ہے، یا یہ کہ مسیحوں نے یسوع المسیح کو خدا بنا دیا ہے؟ آئیں بائبل میں سے آج دیکھنے کی کوشش کریں اور چند بائبلی حوالہ جات کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ بائبل اس سوال کا جواب کیسے دیتی ہے۔ مسیحا کے بابرکت اور جائے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پادری یاسور مسیح ایک بار پھر ایک مشکل سوال اور اس کے جواب کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ اگر یسوع المسیح خدا ہے تو پھر باپ سے اختیار کیوں؟ سب سے پہلے یعنی کہ نمبر 1 ہم دیکھیں گے یوحنا 5واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ یہاں پر یسوع المسیح فرماتا ہے کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا۔ بظاہر یہ آیت میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، ایک بہت خاص اور مضبوط اعتراض لگتا ہے۔ لیکن اسی باب میں یعنی یوحنا 5واں باب اور اس کی جب ہم 19ویں اور 21ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے، کیونکہ سیاق و سباق کی روشنی میں بات واضح نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر کچھ یوں مفہوم ہے کہ جو باپ کرتا ہے بیٹا وہی کام کرتا ہے، جیسے باپ مردے زندہ کرتا ہے، بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ ذرا غور کریں، جنہیں چاہتا ہے۔ یسوع المسیح یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے آپ سے کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، بلکہ وہ باپ کے ساتھ اپنے تعلق اور اپنے اس مشن کی بات کرتا ہے جو زمین پر رہتے ہوئے وہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اور وہ کیا کرنے کے لیے آیا تھا؟ وہ اپنی جان دینے کے لیے آیا تھا، اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور دوبارہ لینے کا بھی اختیار ہے۔ نمبر 2 یوحنا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت، مجھے باپ نے بھیجا ہے۔ یسوع کہتا ہے میں اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے اور یہ بڑا ہی خاص اور اہم سوال ہے کہ اگر یسوع المسیح خدا ہے تو اسے کس نے بھیجا؟ یہاں ہمیں یسوع المسیح کی مجسم حالت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یوحنا 1 باب اور اس کی 14ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کلام مجسم ہوا، یعنی یسوع المسیح کا پیدا ہونا۔ اور بائبل کہتی ہے کلام خدا ہے، اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ جب وہ انسان بنا، زمین پر آیا، تو باپ کی مرضی کو پورا کرنا بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق، اپنے باپ کی مرضی کے مطابق اس نے جسم کو اختیار رکھا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی، کیونکہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان جو ہے وہ لینے کا بھی اختیار ہے اور دینے کا بھی اختیار ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اس دنیا میں آیا اور اس مشن کو پورا کرنے کے لیے آیا، اور اس کا مشن کیا تھا کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مر جائے، دفن ہو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ اس کی اپنی مرضی تھی اور وہ اس مرضی سے انکار بھی کر سکتا تھا۔ نمبر 3 یوحنا 10واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ یہاں پر کچھ یوں مفہوم ہے کہ یہ حکم مجھے باپ کی طرف سے ملا ہے۔ اور پھر ایک اہم سوال ہے کہ یہاں کہا جاتا ہے، لوگ اکثر اور خاص کر مسلم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یسوع کو حکم دیا گیا ہے تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟
اس لیے وہ خدا نہیں ہے۔ سو کیا یہ بات یہ ثابت کر رہی ہے؟ بلکہ نہیں، جب ہم پوری آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اس مقام پر یسوع مسیح اپنی جان دینے کی بات کر رہے ہیں اور اپنے اختیار کی بات کر رہے ہیں، اور یسوع مسیح یہاں پر کہتے ہیں کہ اسے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور دوبارہ اس جان کو لینے کا بھی اختیار ہے۔ سو پوری آیت ہم پڑھتے نہیں ہیں، پورا سیاق و سباق ہم پڑھتے نہیں ہیں، ایک آیت میں سے ہم ایک بات کو نکالتے ہیں اور اسے سامنے رکھ کر بہت بڑا سوال بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یسوع المسیح تو اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا، یسوع المسیح تو اپنے اختیار سے کام نہیں کرتا، یسوع المسیح کو تو باپ نے بھیجا ہے، اس لیے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، جب ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں، پورے سیاق و سباق کو پڑھتے ہیں، تو پھر بات واضح ہوتی ہے۔ تو ایک بات پوری آیت میں سے نہ نکالیں بلکہ پورا سیاق و سباق پڑھیں اور یسوع المسیح کی انسانی فطرت اور اس کی الہی فطرت کو سمجھیں۔ جو بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع المسیح باپ کے اختیار سے کام کیا کرتا تھا، وہ بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ یسوع المسیح اپنے اختیار سے کرتا تھا، اور جہاں اسے انسان کہا گیا ہے وہاں بائبل اسے خدا بھی بیان کرتی ہے۔ سو آخر میں، اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر سوال ہے تو ضرور کمنٹ میں لکھیں، چاہے وہ کتنا بھی مشکل سوال ہے، یسوع المسیح کی الوہیت کے بارے میں یا بائبل کے تعلق سے کوئی بھی سوال ہے تو ضرور کمنٹ میں اس کو لکھیں، تاکہ ہم سارے بہن بھائی مل کر اس سوال کے جواب کو بائبل میں سے تلاش کریں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔